اللہ رب العزت کی نافرمانی پر. اور یہ بات یاد رکھیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے. امام بزار نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مسند البزار میں. امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کبھی اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. یہ لفظوں پہ غور کیجئے، حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں اور حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کر سند حسن کے ساتھ بیان کیا. 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، میں اسے قیامت کے دن مامون رکھوں گا، امن کے اندر رکھوں گا. جس کو قرآن اعلان فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. میں سنو، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر خوف ہے، قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. قرآن بیان کرتا ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ دنیا میں ڈرتے تھے. انہوں نے دنیا میں تقوی کو اپنا زیور بنایا، اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں بہتی تھیں، اور وہ رب کی پکڑ سے، محاسبہ کے ڈر سے حرام کاموں کے قریب نہیں جاتے تھے. رب نے اعلان کیا جو دنیا میں بن دیکھے مجھ سے ڈرتا رہا، میں قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عذاب سے بے خوف رکھوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، جس طرح کہ ہم ہو چکے ہیں الیاذ باللہ، جتنی جرت ہمارے اندر گناہوں کی پیدا ہو چکی ہے، نڈر ہو کر، بے باک ہو کر ہم دن رات اپنے مالک کی، اپنے مولا کی، اپنے منعم کی، اپنے خالق کی، اپنے پالنہار کی، جس کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، جس کے احسانات کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. ماں کے پیٹ میں وہ تمہیں آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، زبان دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، تمہیں سارا وجود دیتا ہے، احسن تقویم پہ فائز کرتا ہے، شب و روز وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے. انسان، اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ایک اونٹ اپنے مالک کا کھا لے تو وہ سر جھکا کر مالک کے پیچھے چلتا ہے. اے انسان، شب و روز تو اپنے اس رب کی نافرمانی کرتا ہے جو ہر وقت تجھے نعمتیں عطا فرماتا ہے. کسی رات تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، صاف ستھری نعمتیں تمہیں دیتا ہے. تو فرمایا جب بندہ نڈر ہو جائے، بے باک ہو جائے، جرت سے گناہ کرے اور خوف نہ ہو اس کے دل میں، اللہ فرماتا ہے میں اسے آخرت کے خوف میں مبتلا کروں گا. اور آخرت کا خوف کیا ہوگا اس کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے. وہ ایسا خوف ہے آخرت کا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لفظوں میں اس کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے. بس اتنا بتایا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک آخرت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا. یہاں تھوڑا سا زلزلہ آ جائے ہمارے پسینے چھوٹ پڑتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزاں ہو جاتے ہیں. کبھی اس آخرت کے زلزلے کو بھی پیش نظر رکھا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، قرآن فرماتا ہے جب زمین کو پوری شدت سے جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین پہ زلزلے ہوں گے. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ فرماتا ہے تو اس دن کی شدت کو دیکھے گا، ہولناکی کو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت کا حمل وضع ہو جائے گا،
اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں، خمار کی حالت میں دیکھے گا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔